السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو ہر قسم کی ہلاکت و بربادی میں ڈالنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے، اور اپنی صحت اور اپنی تندرستی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری صحت، ہماری جان کی پرواہ رب العالمین جس نے جان کو پیدا کیا ہے اس کو بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت اسے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ یہ عالمی وبا کورونا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ہاں لمبے لاک ڈاؤن کے بعد ہندوستان میں اب ان لاک ہوا ہے یہ ملک، جس کے 8ویں دن سے مذہبی اداروں کو، مذہبی جگہوں کو، عبادت گاہوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، جو 8 جون سے یعنی آج کے ایک دن کے بعد، آج 6 تاریخ ہے، 7 کے بعد 8ویں تاریخ سے کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے اس کو الاؤ کیا ہے اور اس کے لیے کچھ شرطیں بھی بنائی ہیں سرکار نے بھی اور دینی تنظیموں نے بھی، دینی اداروں نے بھی، چونکہ اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اس وقت تبلیغی جماعت کے مرکز دلی کی جو بات آئی تھی سامنے، اس وقت ریاستی حکومت، دلی حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا والوں نے پوری طرح سے کورونا کو جماعتی بنا دیا تھا۔ ملک میں طرح طرح کے اس سے متعلق باتیں پھیلیں، میڈیا والوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائیں، یہاں تک کہ لوگوں نے مسلم سبزی والوں سے سبزی خریدنا تک چھوڑ دیا تھا۔ ان حالات کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں، گرچہ مسجدیں کھل رہی ہیں، عبادت گاہیں کھل رہی ہیں، اور عبادت گاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکٹھا لوگ نہیں پہنچتے، ان کے ہاں بھیڑ نہیں لگتی، لیکن ہمارے ہاں تو جماعت کا تصور ہے، جمعہ کا تصور ہے، تو یہ تو ہمیں بھیڑ کے ساتھ جمع ہونے ہماری مجبوری ہے اس سلسلے میں۔ اس لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، ممکن ہو تو کم سے کم تعداد میں پہنچے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ مسجد پہنچے، ابھی بھی ہم معذور ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہ کر ابھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قوم کی بدنامی، امت کی بدنامی، ہمارے دین کی بدنامی، ہمارے مذہب کی بدنامی ہو، اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بند رہیں۔ حضرات گرامی، اگر مسجد جانا بھی ہے تو مسجد والوں کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر وہ کنٹینمنٹ زون میں ہیں تو ان کی مسجدیں نہیں کھلیں گی، اور مسجد جانا ہے تو 60-65 برس یا اس سے پہلے، اس سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد نہ جائیں، 10 سال یا 10 سال سے نیچے کے بچے مسجد نہ جائیں، یہ خیال رہے ہمیں، اور اس لیے کہ ان سے احتیاط نہیں ہو پائے گا، یا بزرگ آدمی، عمر دراز آدمی کو بیماری جلدی پکڑتی ہے، یہ بچوں سے احتیاط نہیں ہو پائے گا اور بڑوں کو بیماری جلدی پکڑتی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے، ہم اس سے پرہیز کریں۔ اسی طرح سے اگر ممکن ہے تو جو مسجد کی کمیٹی ہے، اس کے متولی ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو سینیٹائزر کا انتظام گیٹ پر کرنا چاہیے کہ جو آدمی بھی جائے وہاں سے مسجد میں اندر، وہ سینیٹائز اپنے آپ کو کر لے، ہاتھ وغیرہ کو اچھی طرح صاف کر لے، تب مسجد میں جائے۔ جوتا چپل کو ان کے رکھنے کا الگ الگ انتظام ہو، کہ ایک ہی ساتھ نہ رکھ دیں ایک دوسرے کے اوپر، بلکہ الگ الگ ہر آدمی اپنے جوتا چپل رکھے۔ ممکن ہو اگر 2 دروازے ہوں مسجد میں تو ایک دروازہ انٹری کے لیے اور ایک دروازہ ایگزٹ کے لیے، نکلنے کے لیے اور یہ داخل ہونے کے لیے الگ الگ دروازے بنا دیے جائیں، اگر 2 دروازے ہیں تو، ممکن ہے تو۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ ماسک وغیرہ لگا کر کے ہم اپنے چہرے کو اور ناک وغیرہ کو ڈھک کر کے مسجد میں جائیں، ماسک لگا کر جائیں، یہ بغیر ماسک کے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ آج بھی سعودی عرب میں مکہ کے علاوہ سارے شہروں اور ساری جگہوں کی مسجدیں کھل گئی ہیں، لیکن ان کے ہاں باضابطہ سسٹم ہے اور وہ ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ آج بھی حرم مکی، حرم مدنی وغیرہ سب میں
یا پورے رمضان حرم مکی اور حرم مدنی میں نماز ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر یوٹیوب پر، تو ان کے ہاں ڈسٹینس کے ساتھ 2-2 3-3 فٹ 4-4 فٹ کی دوری پر سب بندی ہوئی ہے۔ تو ہم چونکہ معذور ہیں اور عذر میں ہم کوئی بھی طریقہ اور حربہ استعمال کر سکتے ہیں جو جائز ہو، تو اس میں اب قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملانا ضروری نہیں ہے۔ آپ دوری اختیار کریں، سب بندی میں بھی دوری کا خیال رہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رہے۔ یہ سرکاری وہ بھی ہے اور علماء کرام نے اس پر فتویٰ بھی جاری کیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پورے لاک ڈاؤن میں کچھ جگہوں پہ نمازیں ہوئی ہیں لیکن لوگوں نے مل مل کر نماز پڑھی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ قانونی خلاف ورزی بھی ہے اور اپنی صحت اپنی تندرستی کے خلاف بھی مذاق ہے۔ اپنی صحت اور تندرستی سے متعلق بھی ایک مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے وضو وغیرہ کر کے ہم گھر سے آئیں، مسجدوں سے قالین اور جانماز وغیرہ سب ہٹا دی جائیں۔ جو آدمی اپنا جانماز لے کر آئے وہ اس پر پڑھے اور پھر اسے لے کر جائے۔ مسجدوں کی جانماز استعمال نہ کی جائے۔ مسجدوں میں لوگوں کے جانے کے بعد پھر مسجدوں کی صفائی ہو جائے، کھانسنے اور چھینکنے کے وقت خاص طور سے منہ ڈھکے رہیں، ناک ڈھکے رہیں۔ یہ تھوکنے کا زیادہ کی عادت نہ ڈالیں، ہر جگہ تھوکتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایئر کنڈیشنر اگر ہم چلا رہے ہیں مسجد میں تو 24 سے 30 پوائنٹ سے زیادہ اس کو ڈگری سے زیادہ ٹھنڈا نہ کریں۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نقطے ہیں، اس سلسلے میں ہم ان کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری پھر سے بدنامی شروع نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری دن بدن بڑھ رہی ہے اور بیمار لوگوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پہلے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلی 500، 1000، پھر 2000، پھر 3000، پھر 5000، پھر 7000، اب 9000، 9500، 10000 کی تیزی سے 24 گھنٹے میں پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اس کے۔ تو ہمیں اور آپ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اور نہ ان کا سارا رخ ہماری طرف نہ پھیر دیا جائے، یہ خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد میں قرآن یا اور کتابیں رکھی ہوں ان کو چھو چھا نہ کریں، مسجد کی کرسیوں یا اور جو چیزیں رکھی ہوئی وہاں ان کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ بھیڑ نہ لگائی جائے مسجد میں، جمعہ کے دن تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرہیز کریں، جمعہ میں بھی پرہیز کریں۔ ظہر پڑھ لیں گھر پہ، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں، معانقہ نہ کریں، مصافحہ نہ کریں، یہ ساری چیزیں شریعت نے ان کی اجازت دی ہے۔ شریعت نے ان کی اجازت دی ہے۔ کسی طرح کے کھانے پینے کی چیزیں نہ بانٹی جائیں، جیسے عام طور سے مسجدوں میں شیرینی وغیرہ بانٹی جاتی ہے، نہیں بانٹی جائے۔ اسی طرح قالین وغیرہ کی، فرش وغیرہ کی سب کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی، اور یہ باتیں سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن جاری ہوئی ہیں اور سنی وقف بورڈ، شیعہ وقف بورڈ کی طرف سے گائیڈ لائنز کے طور پر جاری ہوئی ہیں، اور یہ امت کے خیر خواہان اور ہمدردان اور علماء کرام کی طرف سے یہ باتیں، اور دینی اداروں اور تنظیموں کی طرف سے یہ باتیں جاری ہوئی ہیں، یہ نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور احتیاط برتنے کی ہمیں شریعت بھی اجازت دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے شہر، ہماری ریاست، ہمارے ملک اور دنیا کے سارے ممالک کو اس بیماری سے نجات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔